عزیز دوستو السلام علیکم۔ دوستو آج کل بہت سے لوگ نیٹ فلکس پر ان کی بہت سی سیریز دیکھ رہے ہیں، جن میں ان کی ایک سیریز وائکنگ بھی ہے جسے بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے۔ اس کا احوال جاننے کے لیے میں نے بھی یہ سیریز دیکھی۔ اچھی کاوش ہے، اداکاری سے لے کر ہدایت کاری تک سب کچھ عمدہ ہے۔ کافی پیسہ بھی خرچ کیا گیا ہے اس سیریز پر، لیکن اس کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا کہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ وائکنگز آخر میں کتنے بڑے سورما تھے، جیسا کہ نیٹ فلکس نے پیش کیا ہے۔ دوستو ایک وقت تھا جب عرب مسلمانوں کی تجارتی حکمت عملی نے سویڈن، ناروے اور ڈنمارک کو دیوار سے لگا دیا تھا۔ اندلس کے مسلمانوں نے مسلم اسپین اور پرتگال کو سونے، چاندی، بہترین قسم کے تیل، ریشم، مالٹے اور مختلف پھلوں سے مالا مال کر دیا تھا۔ مسلم اسپین اور پرتگال تھوڑا سا جزیہ دینے پر بہترین تجارت کے مواقع فراہم کرتا تھا، لہٰذا اٹلی اور فرانس کے تاجر مسلم اسپین اور پرتگال آنا شروع ہو گئے۔ دوسری طرف ناروے اور ڈنمارک کے پاس بکریوں کی کھالیں اور بیڑوں کی اون کے علاوہ کچھ نہ تھا، لہٰذا انہوں نے ساحلی علاقوں پر حملے شروع کیے، کیونکہ اس طرح کے علاقوں کا دفاع کرنا مشکل تھا۔ ان حملوں میں انہوں نے ساحل کے ساتھ واقع خانقاہوں کو نشانہ بنایا۔ اپنے مال غنیمت کے لیے وہ قصبوں پر حملے کرتے تھے اور وہ آگ لگانے کے لیے مشہور تھے۔ ان کا نام وائکنگ بھی پرانی انگریزی کے لفظ ویکنگ کا ہم معنی ہے، جس کا مطلب قزاق یا پائرٹ ہے۔ وائکنگز کی زیادہ تر کامیابی ان کی جہاز سازی کی تکنیکی برتری کی وجہ سے تھی۔ ان کے جہاز بہت تیز رفتار تھے۔ ان کے جہاز سمندر میں جنگ کے لیے ڈیزائن نہیں کیے گئے تھے۔ ان کے لمبے اور تنگ بحری جہازوں میں 50 سے 60 بحری افراد رہ سکتے تھے۔ وائکنگز کے بحری جہاز اچھی طرح سے مضبوط بندرگاہوں میں ڈوبنے کے بجائے براہ راست ریتیلے ساحلوں پر اتر سکتے تھے۔ وائکنگ بحری جہازوں کے لیے عملی طور پر کسی ساحل پر کہیں بھی اترنا اور برطانیہ اور آئرلینڈ جیسی جگہوں پر پہنچنا مشکل نہ تھا۔ وائکنگز نے مشرقی یورپ میں دریاؤں کے آس پاس بھی حملے کیے۔ ان کے حملوں نے بڑے پیمانے پر خوف پھیلایا، اس قدر خوف کہ وائکنگز کچھ عیسائی عالموں یعنی جنہیں ہم راہب کے نام سے جانتے ہیں، ان کے خیال میں خدا کی طرف سے ایک عذاب قرار دیے گئے۔ اب یہاں سے میں تم کو تمہاری تاریخ بتانا چاہتا ہوں، وہ تاریخ جو تم کو نیٹ فلکس نہیں بتائے گی۔ دوستو طاقت کے نشے میں مدہوش وائکنگز مال و دولت کے لالچ میں مسلمان علاقوں پر بھی سمندر سے حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے ایک مختصر محاصرے اور بڑی لڑائی کے بعد 3 اکتوبر کو مسلمانوں کے علاقے سیویل پر قبضہ کر لیا تھا۔ انہوں نے شہر کو لوٹا اور خوب لوٹ مار کی۔ اگرچہ شہر سیویل پر قبضہ کر لیا گیا، لیکن اس کا قلعہ مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا۔ وائکنگز نے کوشش کی، لیکن شہر کی حال ہی میں تعمیر کی گئی عظیم مسجد کو جلانے میں بھی ناکام رہے۔ موسیٰ ابن موسیٰ القصاوی 9ویں صدی میں بنو کسی قبیلے کا رہنما اور شمالی آئیبیریا کی بلائی وادی ایبرو کا حکمران تھا۔ جب اس نے سیویل کے زوال کے بارے میں سنا تو اپنی فوج کو متحرک کیا۔ اس نے قریبی گورنروں کو اپنے آدمیوں کو جمع کرنے کے لیے بلایا۔ اگلے کچھ دنوں میں دونوں فریقوں میں متعدد بار جھڑپیں ہوئیں، جس کے نتائج مختلف تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں نے اس جنگ میں ایک مختلف جنگی ترکیب استعمال کی۔ انہوں نے وائکنگز کے بحری جہازوں کو دریا میں کھڑے کھڑے ایک آگ لگانے والے لیکوڈ کے ذریعے آگ لگا دی تھی۔ اپنے جلتے ہوئے بحری جہازوں کو دیکھ کر وائکنگز کے قدم اکھڑ گئے۔ آخر کار مسلمانوں نے 11 یا 17 نومبر کو تلیٹا میں ایک بڑی فتح حاصل کی۔ 500 سے 1000 وائکنگ مارے گئے اور 30 وائکنگ جہاز تباہ ہو گئے۔ صرف اور صرف 100 دنوں کے اندر اندر وائکنگز کا صفایا کر دیا گیا۔ بہترین جنگجو، تجربہ کار قزاق یعنی پائریٹس، وائکنگز، یہی دکھایا گیا ہے نیٹ فلکس کی فلم میں۔ اور بھی سنیے، بات ابھی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ مارچ 2015 میں سویڈن میں برکا کے مقام پر ایک وائکنگ ملکہ کی قبر سے ایک انگوٹھی دریافت ہوئی ہے۔ اس میں گلابی پتھر پر نمایاں طور پر عربی زبان کا ایک لفظ لکھا ہوا ہے، جسے ہم بڑے پیار سے اللہ کہتے ہیں۔ اب یہاں سے ایک اور بھی راز کھلتا ہے۔ مسلمانوں نے اپنی حکمت عملی سے محض جنگ ہی نہیں جیتی، بلکہ ان کے اخلاق و عمل سے متاثر ہو کر کئی وائکنگز بھی مسلمان ہوئے۔ انہی مسلمان وائکنگز کے فن و ہنر کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں نے بہترین بحری بیڑے بنوائے اور سمندری راستوں سے سوئٹزرلینڈ پہنچے،
जहां अगले 150 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही। ये है दोस्तों वाइकिंग्स की हकीकत। इससे पहले आपको किसी ने बताया था कि वाइकिंग्स को शिकस्त देने वाले जो थे वो मुसलमान थे, जिन्होंने सिर्फ 100 दिनों में वाइकिंग्स की पूरी ताकत को नेस्तो नबूद कर डाला था। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि अपने बच्चों के जहनों को नेटफ्लिक्स के हवाले ना करें, इन्हें अपनी तारीख भी बताएं, क्योंकि ये तारीख नेटफ्लिक्स ने नहीं बतानी। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।